الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے، عنایت ہے، انعام ہے کہ اس نے ہمیں درس قرآن کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں کرنے کی اور آپ کو سننے کی، اور ہماری ٹیم کو اس درس قرآن کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے ہم سب پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس انعام کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن ایک بہت ہی عظیم چیز ہوتی ہے کہ اس میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی توضیح اور تفسیر ذکر کی جاتی ہے، مقصود الہی کی تعیین ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی بات کے ذریعے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہوتا ہے، اور اس پیغام میں جو حکمتیں برکتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ظاہر فرماتا ہے، اور اس طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو سمجھ کر اور درس قرآن کی برکت سے بہت سارے امور پر توبہ کی توفیق حاصل کر لیتا ہے، بہت ساری نعمتیں، اچھے اعمال کی ترغیب پا لیتا ہے، برے اعمال سے بچنے کی ہمت اور قوت بیدار کر لیتا ہے، شرعی احکام سیکھنے کا موقع ملتا ہے، درس و نصیحت حاصل کر کے دوسروں کی اصلاح کا موقع حاصل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایک پروگرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت مترقبہ تصور کرنی چاہیے۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا غرق فرعون کے بعد اپنی قوم کے ساتھ جو مختلف معاملہ ہوا وہ زیر بحث ہے، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اور ہماری پچھلے پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو یہ ایک نعمت عطا فرمائی تھی کہ انہیں من اور سلوہ آسمان سے اترتا تھا، اور ان کو بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت دی تھی کہ اس کی برکت سے ایک تو پیٹ آرام سے بھر جاتا تھا، ہر ایک کے پیٹ کے مطابق وہ چیز نازل ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے ذریعہ معاش اختیار کرنے سے اللہ نے محفوظ فرمایا اور محنت اور مشقت سے بچا لیا، اور ان سے بس مطالبہ یہی تھا کہ وہ نیک عمل کریں، گناہوں سے بچیں، کثرت سے عبادت کریں۔ تو ایک انسان کی عموماً یہی خواہش ہوتی ہے کہ غیب سے کوئی رزق کا اہتمام اور انصرام ہو جائے تو میں بڑے آرام سے پھر یکسوئی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکوں، اور یہ موقع اللہ نے ان کو فراہم کیا۔ لیکن انہوں نے مطالبہ کیا کہ جب ہمیں پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، کھیرا چاہیے، ہمیں تو پالک چاہیے، ساگ چاہیے، اسی طرح مسور کی دال ہمیں مل جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے احساس دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جسے آیت چل رہی تھی کہ کیا تم اس چیز کو طلب کر رہے ہو، بدلنا چاہتے ہو جو ادنا ہے، اور اس کے بدلے میں جو اعلیٰ ہے، بہتر ہے؟ اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، پھر تم اس شہر میں اتر جاؤ، تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم مانگ رہے ہو۔ تو اس سے ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں نظر آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہی نظر آتا ہے، شکایت کرتا ہی نظر آتا ہے، اسے یہی پسند ہوتا ہے کہ شکوہ ہو اور شکایت ہو، اور یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ تقسیم فرمائی ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ترقی کے لیے کوشش کو ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے سے کم تر جو دنیاوی معاملے میں ہم سے کم تر ہیں ان پر ایک گہری نظر رکھنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے، اور کمی نعمت کا وہ احساس جو زبان پر شکوہ اور قلب میں اعتراض کو بیدار کر دیتا ہے، اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کمی نعمت کا یہ احساس بیدار نہ ہو۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غلبہ پانے کی ضرورت ہے۔ جو بنی اسرائیلیوں کی ایک مذمت بیان ہوئی وہ یہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ اچھی نعمت دیتا ہے اور وہ طلب کر رہا ہوتا ہے ایک خراب نعمت۔ اس میں بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے ایک بیوی ملی ہے، وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، شوہر کی اطاعت گزار ہے، لیکن ایسے بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے بیوی اتنی اچھی ہوگی لیکن وہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھتے رہیں گے، بس انہیں دوسری عورتیں اچھی لگیں گی، تو لہٰذا پھر وہ ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ وہ کوشش کرتے ہیں یار فلاں سے بھی میری شادی ہو جائے، فلاں عورت میرے نکاح میں آ جائے، اور وہ فلاں عورت ایسی تیز ہوتی ہے کہ وہ مطالبہ یہ رکھ لیتی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو گے پہلی والی کو تو میں تم سے شادی کروں گی۔ اور یہ ہمارے سامنے، میں ایز اے مفتی چونکہ کام کر رہا ہوں، ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں کہ انتہائی اچھی بیوی جو اطاعت گزار تھی اس کو چھوڑ دیا اور اس قسم کی خاتون کو گھر میں رکھ لیا، اور پھر وہ ایسے تو آتی نہیں ہے،
وہ پھر اپنے نام بھی بہت کچھ کرواتی ہیں، پھر مہر بھی ذرا ٹائٹ قسم کا ہوتا ہے، پھر ان کا مطمع نظر عموماً یہی ہوتا ہے کہ اس کو ذرا نچوڑنا ہے، وہ نچوڑتی ہیں۔ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار پہلی بیوی ہی اچھی تھی۔ اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات وہ سیکھ پاؤ کہ دوسری کو طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط عمل ہے کہ پہلے آپ نے ایک کے لیے دوسری کو ڈسٹرب کیا، پھر اس کی بھی تو کوئی لائف ہے نا، پھر آپ کو نبھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے تمہاری سزا ہے دنیا کے اندر، اگر تم سمجھتے ہو کہ جی میں نے غلط فیصلہ کر لیا ہے تو بھگتو اس سزا کو، کیونکہ تم نے کیوں غلط فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو چھوڑ کر تم دوسری طرف بڑھے تھے، تو اب دوسری کی لائف کیوں خراب کر رہا ہو۔ لیکن یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر بعض اوقات پہلی والی پہلے جوش میں آ کے شادی کر لیتے ہیں، پہلے والی ناراض ہو کے چلی جاتی ہے اپنے میکے، تو اس کو منانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بچے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں شوہر صاحب کہ جی میں مجبور تھا، میری بیوی نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں نے دوسری کو طلاق دے دی۔ تو بھائی پھر تم نے دوسری کی زندگی خراب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو پہلے ہی اچھی طرح فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے، ابھی پرٹیکولر کوئی نکاح والے باب میں تو یہ موضوع ہے ہی نہیں، تو ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے لیکن وہ نعمت اچھی نہیں لگتی ہے، اس سے کم نعمت کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ یوں ہی بعض خواتین ہوتی ہیں کہ وہ معمولی باتوں کی بنا پر اپنے شوہروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، انہیں بس دوسروں کے شوہر ہی اچھے نظر آتے ہیں، وہ شوہر کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں۔ فلاں کے شوہر کو دیکھو کتنا اچھا خیال کرتا ہے، پھول لا کر دیتا ہے اسے، فلاں کا شوہر دیکھو وہ زیور بنا کر دیتا ہے، فلاں کا شوہر اسے کپڑے بنا کر دیتا ہے۔ انہیں اسی سے شوہر کی عزت، اس کی محبت کا ایک انہوں نے معیار مقرر کیا ہوتا ہے کہ شوہر سونے کا گہنا بنا کر دے دے گا تو بڑی محبت کرنے والا ہے، اور زبانی اگر دو چار جملے بولے گا تو بولیں گے تو باتوں سے بہلاتے رہتے ہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ شوہر توجہ کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو۔ دنیاوی چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ شوہر میں بہت اچھی اچھی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن عورت کسی اور کے شوہر پر توجہ کرنے کی بنا پر اپنے شوہر میں وہی خصوصیت دیکھنا چاہتی ہے۔ اب شوہر کو الہام تو نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے اندر وہ خصوصیت بیدار کر دے، یا تو اس کو بتاؤ، لیکن بتاتی بھی نہیں ہے، بس خود بخود باطنی لحاظ سے توقع قائم کر لیتی ہیں کہ شوہر بھی ایسا کرے، اور جب وہ نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ شوہر کی اہمیت کم ہوتی ہے، اور یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ جھگڑے کر کے طلاقیں لے لیتی ہیں۔ طلاق لینے کے بعد پھر بالفرض دوسری شادی کر لی یا نہیں ہوئی، تو پھر شوہر کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اوہو وہ بہت اچھا شوہر تھا، یہ تو چیز اس میں بہت اچھی تھی نا، بعد میں احساس ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسی کی مثال بن سکتی ہے کہ اعلیٰ نعمت چھوڑ کے ادنیٰ کی طرف آ جاتے ہیں بسا اوقات۔ یوں ہی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک نیکی کے راستے پر ہوتے ہیں، اور یہ یقیناً اعلیٰ راستہ ہے، لیکن وہ گناہ گاروں کو دیکھ کر، غلط کام کرنے والوں کو دیکھ کر بعض اوقات اپنے دل میں ایک رشک محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ بہت اچھا، دیکھو نا یار کیسی ان کی آزادانہ زندگی ہے، جہاں مرضی جاؤ، جہاں مرضی بیٹھو، اب ہمیں تو بڑی پابندی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ یوں مطلب بسا اوقات دیندار طبقے پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، ایسی خواتین پر ہوتا ہے کہ، اور پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یعنی غلط راہ پہ نکل آتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ قابل مذمت چیز ہے۔ ہمیشہ انسان اگر ایک چیز اور اس کے جسٹ اپوزٹ دوسری چیز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے دیکھیں میرے پاس کیا ہے، اور میں جس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، ایک بیوی ہے، وہ چاہتا ہے اس کو چھوڑ کے دوسری بیوی کی طرف جاؤں، اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئی، یعنی دو بیویاں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ اب سوچنا چاہیے میرے پاس جو ہے وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے، کیونکہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرنے میں حرج نہیں، لیکن معیوب اور معتوب یہ ہے کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف جانا اور بغیر کسی معقول وجہ کے جانا، صرف اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر جانا، تو پھر اچھی طریقے سے غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اور اس میں میرا خیال یہی ہے کہ ہم مشاورت کریں۔ خود ہم اگر غور و تفکر کریں گے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ تمام پہلوؤں پر توجہ اس لیے نہیں ہوگی کہ ہمارا قلبی میلان اس طرف ہے۔ اگر ہمیں اپنے پاس موجود جو بھی نعمت ہے جس کے بارے میں غور و تفکر کر رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ ہے یا ادنیٰ ہے، اس سے اگر ہٹ کے دوسری طرف نہ جانا ہوتا تو یہ کیوں دل مائل ہو رہا ہے، کیوں یہ خیال آتا؟ اور جب دل اس طرف مائل ہو رہا ہے تو لازم بات ہے کہ پھر نفس اس کی اچھی خصوصیات پہ توجہ ہونے ہی نہیں دے گا۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم کسی صاحب الرائے سے مشورہ کریں، اور وہ ہمیں مشورہ دے کہ بھئی دیکھو تم پہلو پہ غور کرو، اس پہلو پہ، اس پہلو پہ، اس پہلو پہ،
کیا تمہاری وہ بیوی اطاعت، مثال کے طور پہ زوجین کا مسئلہ لے لیں، کیا بیوی تمہاری اطاعت کرتی ہے؟ جی ہاں کرتی ہے۔ تمہارے مال اور کی حفاظت کرتی ہے؟ جی۔ وفادار ہے؟ ہاں۔ آپ کا جذبات کا خیال کرتی ہے؟ جی کرتی ہے۔ بچوں کی تربیت کیسی کر رہی ہے؟ جی بہت اچھی کر رہی ہے۔ کھانا وغیرہ بنا لیتی ہے؟ جی بنا لیتی ہے۔ آپ کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے۔ اب دوسرے جو فریق ہے جس کی طرف آپ کا دل مائل ہو رہا ہے، کیا اس میں یہ خصوصیات ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ کہیں گے بھئی اس تمام تو معلوم نہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں، قریب آئیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اب ایک چیز تو کنفرم ہے اور ایک میں ہے شکوک و شبہات، تو یہ اعلیٰ ہوگا اور وہ ادنا ہوگا، تو اس لیے پھر اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف کیوں جائیں؟ یہ قابل مذمت چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان پہ پہلے غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ دینی راستہ جو ہے یہ بڑا افضل راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر دنیاوی راستے کی طرف بڑھ جانا قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا بھی حالات اوپر نیچے ہوئے نہیں کہ وہ گھبرا کر دینی راستہ چھوڑ دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک کہتے نظر آتے ہیں یار بہت نمازیں پڑھی ہم نے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے چھوڑ دیے، لائن اس طرف آ گئے، اب دیکھو جیب بھری رہتی ہے، عیش ہے، مزے ہیں۔ تو بھائی آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت آپ نے اس لیے اختیار کی تھی کہ آپ کو دنیاوی مال و متاع مل جائے؟ اگر اس لیے کی تھی تو آپ نے اپنی عبادت کو ضائع کر دیا۔ عبادت تو اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے، اور کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نیک بنیں گے، عبادت اختیار کریں گے تو آپ پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے؟ آزمائش تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہی ہے، اور اگر آپ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے بظاہر دنیاوی نعمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو اس کو نعمت کہنا ہی نعمت کی توہین ہے، یہ تو زحمت ہے۔ حرام طریقے سے مال کمانا، غلط لوگوں کے حق سلب کر کے، ضبط کر کے، غصب کر کے اپنے پاس رکھ لینا، اس کو کون نعمت قرار دے گا؟ یہ آپ کا فاسد ذہن ہے جو اس کو نعمت قرار دے رہے ہیں۔ تو لازم سی بات ہے کہ پھر ایک نعمت کو چھوڑ کر ادنا کی طرف بڑھ جانا یہ بڑا نقصان کا باعث ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنی اسرائیلی بھائیوں کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک نیک تھا اور ایک گناہگار تھا۔ نیک گناہگار کو کبھی کبھی سمجھاتا تھا تم یہ برائی نہ کرو وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس گناہگار کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، واقعی میرا نیک بھائی صحیح کہتا ہے۔ تو وہ اس کے دل میں خیال آنا تھا کہ اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے میں تائب ہوتا ہوں، اور اب میں نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے لازم سی بات ہے مجھے گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، تو چلو میں اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں تاکہ وہ مجھے سمجھائے۔ اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوا اور یہ چلا۔ دوسری طرف اس پر شیطان غالب ہو گیا اور اس نے کہا کہ یار بہت نمازیں پڑھ لیں، بہت نیک عمل کر لیے، اب تھوڑا بہت ذرا گناہ بھی کر کے اس سے ذرا مزے حاصل کریں۔ تو اس نے سوچا کہ اب میں لائن چھوڑ دیتا ہوں، تھوڑا سا گناہ وغیرہ کرتا ہوں، اب کون اس میں تعاون کرے گا؟ تو سوچا وہ بھائی کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اس کے ساتھ مل جاتا ہوں۔ تو یہ روایت میں ہے کہ یہ دو اوپر نیچے رہا کرتے تھے، اوپر بالا خانے سے ایک بھائی چلا، نیچے دوسرا تھا، وہ یہ نیچے سے آ رہا تھا، وہ اوپر سے اتر رہا تھا، تو اس کا پاؤں پھسلا اور یہ اس پہ گرا اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو اب جب دونوں کا انتقال ہوا تو آپ غور و تفکر فرمائیے، اس لیے واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص اچھے راستے پہ چل رہا تھا، اس نے اپنا راستہ بدلا تو یہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف آیا، اب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو شرمندہ ہوگا، اور ایک ادنا راستہ چل رہا تھا وہ اعلیٰ کی طرف بڑھا، یہ سرخرو ہوگا۔ تو بس ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہو، اگر ہم اس کے اپوزٹ کسی چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر اور مطلب اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، دوسری چیز اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ضرور غور و تفکر کرنا ہوگا کہ وہ دوسری چیز اعلیٰ ہے یا ادنا ہے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ میں اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جا رہا ہوں تو رک جانا چاہیے، اور اگر یہ محسوس ہو کہ میں ادنا کو چھوڑ کے اعلیٰ کی طرف جا رہا ہوں تو اچھی طرح مشاورت اختیار کر کے اور پختہ تدبیر کے ساتھ جائیں تاکہ اس میں بھی بعد میں پچھتاوا وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب ان کے چند گناہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے جس کی بنا پر ان پر ذلت مسلط ہوئی، محتاجی، اور اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ انکار دو طرح ہوتا ہے، ایک قولی انکار اور ایک فعلی یا عملی انکار۔ قولی انکار کا مطلب تو یہ کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم نہیں مانتے، چاہے نبی بتا رہے ہوں، دوسرے لوگ بتا رہے ہوں، انکار ہی کر دیا جائے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ ان لوگوں کا تکذیب تھی کفار کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کے احکام کو مانتے ہی نہیں تھے، یہ تو کفر ہے،
بالکل، اور اس سے انسان کافر رہے گا. اگر مسلمان اس طرح انکار کر دے تو کافر ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ زبان سے تو انسان اقرار کرتا ہے کہ مانتا ہوں یہ اللہ کی آیات ہیں، تمام چیزیں حق ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ عمل سے انکار پیش کرتا ہے، یعنی بے عمل انسان ہوتا ہے. نماز کے اقرار کرے گا، ہاں فرض ہے واقعی اور بہت اہم عبادت ہے، لیکن نماز پڑھے گا نہیں، یہ عملی انکار ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ قولی انکار مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی زبان سے کہہ دیتے تھے ہم مانتے ہی نہیں اس چیز کو. اس لیے ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ان لوگوں پر جو عذاب ہوا، ایک ذلت، دوسرا محتاجی، تیسرا اللہ کا غضب، وہ آیات کے انکار کی وجہ سے تھا. تو آج ہم میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دو قسم کے گروپ ہمیں بھی ادھر بھی مل جاتے ہیں. مسلمان ہیں، سب کچھ ہیں، یہ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہاں قرآن حق ہے، حدیث پاک حق ہے، یہ صحیح ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کے مرضی کے خلاف کوئی فتویٰ آ جاتا ہے، ان کی گرفت والی کوئی ایسی آیت پیش کر دی جاتی ہے، حدیث پیش کر دی جاتی ہے، تو وہ انکار کر دیتے ہیں. خصوصاً یہ جھگڑوں کے معاملات میں، جب وراثت کے جھگڑے چل رہے ہوں، پراپرٹی پہ قبضے کے جھگڑے چل رہے ہوں، طلاق کے مسائل چل رہے ہوں، میاں ایک فتویٰ لایا، بیوی دوسرے فتویٰ لے کر آئی، تو پھر ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ سامنے والا قرآن پیش کر رہا ہوتا ہے، آیات ربانی پیش کر رہا ہوتا ہے، صحیح احادیث کریمہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انسان انانیت کی بنا پر اور صرف چند مادی اشیاء کو حاصل کرنے کے جوش اور لالچ میں ان کا انکار کر. میں نہیں مانتا اس فتوے کو. فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ فتویٰ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو کہتے ہیں. اور یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا ہوں، یہی تو وہ تکفیر تھی، یہی تو انکار تھا جو کفار کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ حکم ہے. تو یہ ایک روش ہے بعض لوگوں کے اندر، خصوصاً جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، جن کو جو میں کہتا ہوں ایک شدید احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں. یہ ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ نعمت ان کے پاس کثیر ہوتی ہے، لیکن احساس سے کمتری اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے. کہ ان کو ایک احساس سے کمتری اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس قسم کی حرکات نہیں کریں گے تو ہمیں ایک انفرادی حیثیت معاشرے میں نہیں مل سکے گی. تو اس کا ایک طریقہ ذریعہ یہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ جو بھی شرعی پابندی آپ ان کے سامنے ذکر کریں گے اس کا انکار کر دیں گے. مثلا اگر کسی ایسی کوئی خاتون کو کہا جائے پردہ، بولیں گے پردہ وردہ چھوڑو، ہم نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے پردہ ہے، یہ مولویوں کی باتیں، فوراً بول دیں گے مولویوں کی باتیں. تو یہ مولویوں کی باتیں ہیں. مولوی کو اپنے پاس سے، یعنی کوئی اگر ہے، آپ کہتی ہیں جو علماء ہیں ان کو مولوی، اب ایک تو حقارت سے کہنا بہت بری چیز ہے، اور بالفرض اگر آپ کہتی ہیں مولویوں کی باتیں ہیں تو آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ کیا خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قرآن کی بات ہو، حدیث میں بیان کردہ بات ہو، اور آپ اپنی معلومات کی کمی کی بنا پر صرف اسے ایک داڑھی والے یا عالم کی طرف منسوب کر کے اس بات کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، یہ سمجھ کے کہ شاید یہ ان کا قول ہے، لیکن حقیقتاً وہ قرآن کی بات ہے. تو اس طرح تو قرآن کے اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراض ہوگا اور انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا طبقہ ضرور موجود ہے. اور دوسرا طبقہ بہت بڑے پیمانے پر ہے، بڑی مقدار میں ہے، بڑی تعداد میں ہے، کہ جو اپنے عمل سے انکار کرتے نظر آتے ہیں. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن سے محبت ہے، قرآن جیسے جلانے کے واقعات کہیں ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ہم طیش میں بھی آتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے کہ جی بے حرمتی ہے قرآن کی. لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کی آیات سننے کے بعد ان کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کرنا یہ بھی کوئی احترام قرآن نہیں ہے. احترام تو یہی ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر ماں کہتی ہے بیٹا پانی پلاؤ، یہ اس کا بیٹا کہتا ہے میں نہیں پلاتا ہوں. ماں کہتی ہے بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ، میں نہیں بیٹھتا ہوں. بیٹا وہ چیز لے کر آنا، میں نہیں لاتا ہوں. اس طرح کہے تو کیا یہ ماں کے حکم کی فرما برداری اور احترام کہلائے گا؟ لازم بات ہے. ہمیں بھی اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے. مزید تبصرہ کریں گے.